خبردار، روحانی علم و نالج، آگاہی اور معلومات کے بغیر حاضری و تسخیر جن و موکلات، ہلاکت و تباہی دشمن، محبت و تسخیر، حاضری مطلوب اور ہر قسم کی زکوٰۃ اور چلکشی کا عمل کرنے سے اجتناب کیجیے گا، نیز یہ کہ ناجائز و نامشروع مقاصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ و عمل نہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خواتین و حضرات، دشمن اور مخالفین کے دو یا دو سے زیادہ افراد میں بغض و نفرت، عداوت و دشمنی اور جدائی ڈالنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک قدیمی کتاب میں سورہ زلزال اور سورہ تین کا عمل درج ہے۔ یہ کتاب 15 سال پہلے بیروت لبنان سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے۔ آج میں یہ آسان ترین عمل آپ کے لیے ترجمہ کر کے لایا ہوں۔ ناجائز، نامشروع اور حرام مقاصد کے لیے ایسا کوئی عمل کرنے سے سختی سے اجتناب کیجیے گا۔ مردوں عورتوں میں ناجائز تعلقات کا خاتمہ کرنا ہو، یا کسی کو برے دوست یا بری صحبت سے دور کرنا ہو، یا ظالم، قاتل اور جرائم پیشہ افراد کو تتر بتر اور منتشر کرنا ہو اور ان کو جرم جرائم کے ارتکاب سے روکنا ہو تو یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ جب طاقتور دشمن کا ظلم و ستم حد سے بڑھ رہا ہو، ضمیر فروش اور جرائم پیشہ جج انصاف کی فراہمی کے بجائے بیک جنبش قلم مظلوم مدعیوں کا خون کرتا ہو، دشمن کی طاقت و قوت کو پارا پارا کرنے اور ان کو شکست سے دچار کرنے کے لیے ان کے اتحاد و اتفاق اور قربت و یکجہتی کو دشمنی اور جدائی میں تبدیل کرنے کا عمل کیا جا سکتا ہے۔ وظیفہ و عمل کے سند و ثبوت سے آگاہی کے لیے کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر عداوت و دشمنی اور جدائی ڈالنے کا وظیفہ و عمل درج ہے، جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتاب 15 سال پہلے بیروت لبنان سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے۔ یہ جاننا از حد ضروری ہے ناظرین کہ روحانی اعمال و وظائف کی کامیابی اور قبولیت کا دار و مدار تقویٰ، پابندی صوم و صلاۃ، رزق حلال، ثناء اور اول و آخر کی درود پر ہے۔ کوئی وظیفہ و عمل کرنے سے پہلے اگر ابتدائی نالج و معلومات درکار ہو تو طریقہ یا قانون وظیفہ و عمل کے نام سے ہماری ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، جس میں اول و آخر کی درود شریف، حصار، پرہیز، رجال الغیب، دونی اور اسراف عمار کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے۔ سحر و جادو اور جن و عصیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے گھنٹوں کے اندر مکمل اور مستقل علاج کے لیے کمنٹ یا ای میل کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے حکم اور اجازت سے آپ کو تحریری گارنٹی بھی دے سکتے ہیں۔ علاج دور سے بھی ہو سکتا ہے اور نزدیک سے بھی۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ ناظرین۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان بغض و نفرت اور جدائی ڈالنے کے لیے سورہ زلزال اور سورہ تین کا وظیفہ و عمل اور طریقہ عمل کیا ہے۔ آئیے، دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان بغض و نفرت اور دشمنی اور جدائی ڈالنے کے لیے کسی برتن میں سرسوں کا تیل ڈال کر سامنے رکھے۔ کسی برتن میں سرسوں کا تیل، کمرے میں کسی بھی خوشبو کی دونی دے، عود ہو، عنبر ہو، گلاب ہو یا میٹروملن اگربتی جو بھی ہو، یا یہ کہ اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائے۔ اس کے ساتھ ساتھ لال یا کالی مرچ کی دونی بھی دے۔ تیل کا برتن سامنے رکھے، 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 70 مرتبہ سورہ زلزال پڑھے اور اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ تین پڑھے۔ دونوں صورتیں آخری پارے میں ہیں۔
پڑھتے وقت اپنی انگلی تیل میں گھماتا جائے اور سرسوں کے تیل کو ہلاتا رہے۔ سورہ زلزال پڑھتے وقت لفظ اشتاتن کو 3 مرتبہ دہرائے یا تکرار کرے۔ لفظ اشتاتن اس کو 3 مرتبہ دہرائے یا تکرار کرے ہر مرتبہ۔ طریقہ یہ ہے کہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے بعد سورہ زلزال پڑھے اور سورہ زلزال کے فوراً بعد سورہ 3 پڑھے، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ پھر سورہ زلزال پڑھے اور سورہ زلزال کے بعد سورہ 3 پڑھے، اسی طرح گنتی ختم کرے۔ صرف شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ پڑھائی اور گنتی مکمل ہونے کے بعد توکیل کرے یعنی اس عمل کے خادموں کو اپنی حاجت اور کام بتائے اور کام کرنے کو کہے، ان سے مطالبہ کرے، اس تیل پر دم کرے۔ اس کے بعد اس تیل کو مطلوبہ مکان یا جگہ یا مقام میں چھڑک دے یا ڈال دے، مقصد حاصل ہو باذن اللہ۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔